ہر مسلمان کو اجازت، اور مولا علی جیسے صاحب عدل اور پاکیزہ زندگی والے ان کو اجازت نہیں دی۔ اس سے کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں جو حکم ہے رسول پاک اس کے خلاف نہیں حکم دے رہے ہیں، یہی اللہ کا بھی حکم ہے۔ یہ بھی تشریحات رسول اللہ جانتے ہیں، ان پر قرآن اترا ہے، آپ نہیں جانتے۔ مگر وہابیوں کو تو رسول اللہ کے علم اور ان کے علم غیب دونوں ہی میں بڑا کلام ہے، اور اپنے مولویوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو علم غیب کی چٹانیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ خیر، بات دور تک نکل گئی۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے جتنے نبی آئے سب کی شریعتیں الگ، رقبہ الگ، وقت الگ، قوم الگ، سب کا یہی رہا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے پیارے محبوب، آپ اعلان کر دیں، اے سارے لوگوں، جو موجود ہو، جو غیر حاضر ہو، جو معدوم ہو، ابھی بعد میں کبھی پیدا ہوگے، سب سن لو، میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی انصاری کا ایک اونٹ پاگل ہو گیا۔ جس مسلمان کو یا جس آدمی کو دیکھتا اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا، بعض کو زخمی بھی کر دیا اس نے، لوگ جان چھڑا کے بھاگے۔ حضور کو خبر دی گئی کہ ایک اونٹ ایسا پاگل ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا کس کا اونٹ؟ سنا نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ اونٹ، پتہ لگاؤ۔ اب کوئی کہے کہ علم غیب نہیں تھا حضور کو؟ ارے بھائی، علم غیب تھا بھی، تب بھی چاہیے کہ یہ طریقے جاری کیے جائیں تاکہ میرے بعد کے حکام اسی کے مطابق عمل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے وہ اونٹ؟ کسی نے عرض کی فلاں باغ میں ہے۔ تو سرکار اٹھے اور ایک رسی لے لی اور آپ تشریف لائے باغ میں۔ صحابہ کو حکم دیا تم لوگ یہیں رک جاؤ سامنے، یعنی باغ میں سب صحابہ پہنچے، مگر ایک جگہ سرکار نے سب کو روک دیا کہ یہاں رک جاؤ، اور اکیلے اونٹ کے پاس تشریف لائے، اونٹ کے پاس اکیلے تشریف لائے۔ اب صحابہ یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگے کہ یہ اونٹ تو پاگل ہے، پاگل نہ معلوم کیا کر بیٹھے۔ اس لیے سرکار نے اپنے ہاتھ کی رسی لی اور اس کو پکڑ کے نکیل پہنا دی۔ وہ اپنا منہ حضور کے گوشے مبارک کے قریب لایا اور کچھ ایسے ہونٹ ہلائے۔ سرکار نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، لو یہ اس کو پکڑو، یہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک جب تک میں جوان تھا مجھ سے خوب کام لیتا رہا، جب میں کام کے لائق نہ رہا تو یہ اس نے مجھ کو چھوڑ دیا، اب کھانے پینے کو بھی نہیں دیتا، میں
بھوک سے نڈال ہو کر پاگل بن گیا. فرمایا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا. سن لو، یہ بے زبان جانور ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے ہاتھ میں. جب تک یہ کام کے لائق ہیں ان سے کام لو، جب کام کے لائق نہیں ہیں تو یا تو بیچ دو یا ان کو ذبح کر کے کھا لو، ان کو اذیت میں مبتلا نہ کرو. تو یہ کیا میرے آقا صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ اس کے قریب گئے تو ہم لوگ دل میں بالکل سخت خوف زدہ ہوئے، کپ کپی طاری ہونے لگی کہ کہیں سرکار آپ پر حملہ نہ کر دیں. تو سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ما من شیء الا وقد یعرفنی انی رسول اللہ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ مانتی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جب سب چیزیں اللہ کا رسول آپ کو مانتی ہیں تو پھر رسول اللہ کی وہ امتیں ہی تو ہیں. اس لیے رسول پاک ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں. اب یہ اونٹ کو کتنی اذیت تھی، اس اذیت سے پناہ دے دی اور اس ضمن میں تمام پالتو جانوروں کے بارے میں انسانوں کو حکم دے دیا. ایک غزوے میں صحابہ کرام تشریف لے گئے. اس غزوے میں جہاں ان لوگوں نے اپنے خیمے لگائے وہ چونٹیوں کا بڑا زبردست وہاں پر وہ تھا. اب کاٹنے لگی چونٹیاں تو امیر لشکر نے کہا کہ یہاں پورا یہ آگ لگا دو تاکہ ان چونٹیوں کا چھتا ہی ختم ہو جائے نہ رہے. سرکار کو خبر ملی جب کہ اس طرح سے کیا ہے تو جلال میں آئے. فرماتے ہیں سن لو، اللہ تعالی نے آگ کا عذاب اپنے لیے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آگ کا عذاب دے، کسی کو جلایا جائے اگرچہ وہ کاٹنے والی چیونٹی ہو، اس کو بھی جلایا نہ جائے. اب اس سے کیا آپ اندازہ نہیں کرتے کیا کون کون سی چیزیں سرکار سے رحمت کا فیض اٹھا رہے ہیں. جناتوں کو سورہ جن پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے ترمذی وغیرہ کئی کتابوں میں فرمایا جب تم لوگ پتھر ڈیلے سے استنجا کرو تو کرو مگر ہڈی اور سوکھے ہوئے گوبر کے ٹکڑوں سے نہ کرو. فإنها زاد اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے. بھائی کہنے سے مطلب یہ ہوا جناتوں میں جو مسلمان ہیں وہ ان کی یہ غذا ہے. اب بڑی تعجب میں پڑ گئے لوگ کہ یہ غذا کیسے، گوبر بھی کوئی کھاتا ہے؟ تو بیہقی شریف میں حدیث ملی. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ ہڈی اٹھاتے ہیں تو کسک لحمن فوراً اس پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور اس کو وہ کھاتے ہیں. اور جب یہ سوکھے ہوئے گوبر کا مینگنی کا کوئی ٹکڑا اٹھاتے ہیں تو انقلبت تمرتن فوراً وہ اللہ کے حکم سے کھجور ہو جاتی ہے، کھجور ہو جاتی ہے، وہ اس سے کھاتے ہیں. سمجھ گیا آپ؟ یہ بالکل ویسے ہی ہوا کہ کھیت میں لوگ گندی گندی چیزیں ڈالتے ہیں
کہ کھاد بنے اور غلہ زیادہ پیدا ہو، تو اس غلے کو حرام کیوں نہیں آپ مانتے؟ اس لیے کہ وہاں حقیقت بدل گئی، وہ نجاستوں کا پانی، رس، جو کچھ بھی گیا اس میں سب کی حقیقت بدل گئی۔ گیہوں ہو گیا، باجرہ ہو گیا، یا لیمو کا پھل ہو گیا، اسی طرح مٹر کی پھلیاں ہو گئیں، وغیرہ وغیرہ، کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے انقلابت، یہ سب انقلاب پیدا ہو، حقیقت بدل گئی۔ جب حقیقت بدل گئی تو اس کا حکم الگ ہے۔ جیسے نمک کی کان میں اگر کوئی مردار جانور اسی میں پڑے پڑے نمک ہو گیا تو اس نمک کا کھانا جائز، سمجھ گیا، وہ کھانا جائز۔ اوپلا چولہے میں ڈالا گیا، راکھ ہو گیا تو وہ راکھ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ حقائق بدل گئے، اس لیے یہ سب چیزیں۔ اب سرکار کی شان یہ ہے کہ ملائکہ کرام پر رحمتوں کی بے حساب بارش ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت جتنی مرتبہ چاہے ملے، مگر فرشتوں کی ایک قطار اللہ تعالی نے پیدا کی ایسی 70,000 حدیث میں ہے میرے آقا کا فرمان، 70,000 فرشتے صبح کے وقت میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان صبح اللہ، سے شام تک مجھ پر درود پڑھتے رہتے ہیں، سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر شام کو ان کی چھٹی ہوئی، دوسرے 70,000 آئے، سبحان اللہ، پوری رات صبح تک میرے اوپر سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ حال ہے، فرماتے ہیں آقا کائنات، کہ ان میں سے کسی کو پھر دوبارہ حاضری کی سعادت نہیں ملتی، اور اسی کے لیے وہ صحابہ ترستے رہتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک کو آپ کا محتاج نہیں بنایا کہ آپ درود پڑھیں تو ان کی عظمت شان ظاہر ہو۔ ذرا سوچو، 70,000 صبح، 70,000 شام، اور 12 گھنٹے تک یہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں۔ ہم لوگ تو 5 منٹ کے لیے یا نبی سلام علیکہ پڑھیں تو کتنے لوگ پاؤں اپنے بدلنے لگتے ہیں، ہاں، اور کتنے لوگ تو وہ ہیں کہ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ہاں وہ ہیں، ایسے بھی ہیں۔ مگر ذرا ان ملائکہ سے پوچھو کہ یہ صلاۃ و سلام کا کیا ہے، اس سے ان کی عظمت کتنی بڑھتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے اوپر جس نے ایک بار سلام اور درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 10 بار اس پر بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ درود بھیجتا، وعلیکم السلام اور وعلیکم السلام، یہ بات بولتا نہیں، اللہ شان بڑھاتا۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں تو یہ، اے اللہ اپنے نبی کی شان اور اونچی کر، سبحان اللہ، اور سبحان اونچی کر، اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کا یہی معنی ہے، اور اونچی کر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ نہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پاک پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اور آپ کیا بھیجتے ہیں؟ کیسے؟ اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیجو۔ ارے اللہ کہتا ہے تم بھیجو، کہتے ہیں تو بھیجو، کیا مطلب؟ ہاں، نماز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، کہتے ہیں تو ہی پڑھو، یہ نہیں، یہ مطلب ہے اے اللہ
درود بھیجنے کا مطلب رفعت شان ہے، اور یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے۔ اے اللہ اپنے نبی کی شان اور اونچی کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ اہتمام ذکر کر سکیں، اہتمام رفعت کر سکیں، ہم اس چیز کو ادا نہیں کر پاتے تو یہ کرتے ہیں۔ تو یہی جب بندہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو تب اس کو نبی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کی عظمت وہ ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، اے اللہ میرے بس میں یہ اہتمام رفعت نہیں ہے، بلکہ تو ہی یہ کام کر۔ ہم دعا کرتے ہیں تو ان کے رفعت ذکر کر، تو ان کی رفعت ذکر، یہی ہے ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، اے پیارے محبوب آپ کا ذکر ہم نے اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ ساری کائنات میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور سبحان ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر پائے گے۔ اب یہ بھی سوچئے کہ کچھ کام ایسے آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو رحمت کے خلاف نظر آتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی رحمت ہے، جیسے مجرموں کو سزا دینا، مجرموں کو سزا دینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزائیں مقرر کی، کتنے مجرموں کی سزائیں، اور کتنوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگرانی میں سزا دلوائی، درے لگوائے، یا بعض کو میرے آقا نے رجم کرایا، یا اور کچھ ہوا، ہاتھ کاٹا، یہ سب اس لیے ہے، یہ بھی رحمت ہے، اس وجہ سے کہ اس کا دو فائدہ ہے، ایک تو جب سزا ملتی ہے تو آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ مل گئی، دوسرے یہ کہ چوری چماری اور بدمعاشی، ظلم، جور و جفا کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ ایک چور کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے ہندوستان میں تو اب چوری کرنے کے لیے کوئی ہمت کرے گا کہ ارے بھائی جہاں سے میں گزروں گا لوگ کہیں چوروا، ہاتھ ہی کا ہے، ان کا کٹا، ہاں، اس لیے پرہیز کرے گا، پرہیز کرنا۔ اور اس میں نبی پاک کا عدل یہ ہے کہ سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ جناب سمجھوتا ایکسپریس میں بمباری کر دو، اس کو بم بلاسٹ کرو تو مجرم کو بڑی عزت سے رکھا جائے، اور ایک بم بلاسٹ اگر وہ کر دے، ہاں وہ میں تو اس کو پھانسی چڑھا دیا، یہ کیا دونوں اس بم بلاسٹ میں جتنے مرے اس سے زیادہ اس میں مرے، تو یہ اگر دہشت گردی ہے تو وہ کیوں الگ کی جاتی ہے؟ ہمارے گاؤں میں بھی ہوا اور اس کو ضمانت پر چھٹکارا مل رہا ہے اور کسی کو نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اور میرے آقا سرور کائنات کی شان یہ ہے کہ مکہ فتح کیا، مکہ فتح ہوا تو آپ کے پاس فاطمہ مخزومیہ نام کی ایک عورت تھی، یعنی مخزومیہ بنو مخزوم کے قبیلے کی تھی، ابو جہل اسی خاندان کا، بہت باعزت گھرانہ تھا وہ، تو اس نے فتح مکہ کے موقع پر کوئی چوری کر دی، اب وہ شکایت رسول پاک کی خدمت میں پیش کی گئی، تو اب اس کی سزا گواہوں سے جب ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی، اس نے اعتراف بھی کر لیا، تو اس کے خاندان کے بڑے بوڑھے لوگوں نے اسامہ ابن زید کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بڑے ہی چہیتے تھے اسامہ ابن زید، ان کی کوئی فرمائش
رسول پاک رد نہیں کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ اب یہ سوچ کر فاطمہ مخزومیہ کے خاندان کے بڑے بزرگ لوگ آئے اسامہ ابن زید سے، کہنے لگے رسول پاک کی بارگاہ میں تم سفارش کر دو گے تو اس کا ہاتھ محفوظ رہ جائے گا، حضور کاٹیں گے نہیں. سرکار کے پاس اسامہ ابن زید آئے، یا رسول اللہ اس کی پہلی غلطی ہے، معاف فرما دیں اور توبہ اللہ کروا لیں گے، معاف کر دیں. چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرماتے ہیں یا اسامہ اتکلمونی فی حد من حدود اللہ. اللہ اکبر. اے اسامہ ابن زید، کیا تم مجھ سے سفارش کرتے ہو اللہ کی حد نافذ کر کے معاملے میں کہ وہ حد میں نافذ نہ کروں؟ اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے اس میں کوئی مروت نہیں کی جائے، کوئی مروت نہیں کی جائے. تو اب ذرا سوچو کہ کوئی رعایت نہیں کی جاتی. اسلام ایسا دین مذہب سیدنا آقا کائنات نے جاری کر کے لوگوں کی عقل ایسی بنا دی. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی بھی ایسا آپ کو نہ ملے گا کہ وہ حضور کے احکام میں کسی حکم کی مخالفت کرتے، بلکہ ان کی زندگی اسی میں گزرتی رہی کہ احکام الہی کو نافذ کرتے، عدل و انصاف کرتے، اور تبلیغ کا ایک نرالا طریقہ ان کا تھا کہ دین لوگوں کے دلوں میں پھیلے. ہم لوگوں میں بہت سے لوگ تبلیغ ایسے کرتے ہیں کہ ایک آدمی غلطی پر ہوتا ہے تو ایسے اس کو تبلیغ کریں گے کہ وہ بدک جائے اور زیادہ غلطیاں کرنے لگے. کیا کر بکتے ہو؟ جاؤ پہلے اپنے بیٹے کو دیکھو، جاؤ اپنے بھائی کو سیدھا کرو، بعد میں ہم سے بات کرنا. ایسے کرتے، مگر صحابہ کی شان ایسی نہیں تھی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے درس قرآن اور درس حدیث میں مصروف ہیں. اتنے میں ایک بہت پرانے صحابی، مکے میں ظلم و جور بہت انہوں نے سہا تھا، دھڑکتی ہوئی آگ پر جن کو لٹا دیا گیا اور بدن کی چربی سے آگ بجھی تب وہ بچے. ان کی ہڈی کے کچھ حصے بعد میں بھی نظر آتے تھے. ایسا وہ کون ہیں؟ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی. وہ آئے اور مجلس تعلیم کے کنارے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن ایقرأ ہؤلاء مثل ما انت تقرأ. اے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کیا، کیا یہ آپ کے جتنے شاگرد بیٹھے ہیں آپ کے جیسا علم رکھتے ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں رکھتے ہیں. اگر چاہو تو کسی کو میں پیش کر دوں. کہاں دے دوں؟ علقمہ ابن قیس کو سامنے کر دیں. علقمہ ابن قیس نقی کو سناؤ. تو اتنے میں ابن حدیر بولے ہم میں سب سے اچھے قاری تو ہے نہیں کہ ان کو ادھر بھیج دیا. انہوں نے کہا سن، میرے اور تیرے اس کے اور تیرے خاندان کے بارے میں جو رسول پاک نے کہا ہے اگر جی میں آئے تجھے تو میں سنا دوں تجھ کو. رسول پاک نے اس کے خاندان کے بارے میں کہا الفقہ یمانیہ والایمان یمانی جن، کہ یمن والے لوگوں کے پاس فقہ ہے دین کی اور ایمان یمن والوں کا ایمان ہے. یہ وہ خاندان ہے. اس کے خاندان کے لوگ
جب قبیلے اشعری والے لوگ آئے تو حضور نے یہ اس طرح تیرے خاندان کے بارے میں جو کہا وہ میں کیا بتاؤں. اب حضرت سیدنا علقمہ ابن قیس نخعی نے ان کو اپنے علم کی کچھ مثالیں دی تو انہوں نے سن لیا، کہا کہ بس. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیف وجدتا، کیسا پایا ان کو؟ کہا کہ نہیں بہت خوب پایا. تو اب چپ بیٹھ گئے. دیکھ لیا کہ خباب ابن الارت سونے کی انگوٹھی پہنے، تو یہ نہیں کہتے ہیں آپ صحابی رسول ہو کر کے سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، یہ نہیں کہا. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، مگر تبلیغ جس سے کی جا رہی ہے اس کا مرتبہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا مزاج بھی دیکھا جاتا ہے، ماحول بھی دیکھا جاتا ہے. اس طرح سے اب یہ فرماتے ہیں الم یعنی ان یلقا ھذا الخاتم، کیا اس انگوٹھی کے اتارنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ ہاں یوں کہا اس انگوٹھی کے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے. انہوں نے نکالی اور نکال کے یوں پھینکی کہ آج کے بعد ایسی انگوٹھی میرے ہاتھ میں آپ نہ دیکھیں. یہ دیکھتے ہیں یہ شان، یہ میرے آقا کی فیض صحبت کے اثرات. سبحان اللہ. یہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں تشریف لائے جس ماحول میں طاقتور کمزوروں کو ستاتا تھا، جس میں پیسے والا غریبوں کو پر ظلم اور جفا کرتا تھا. وہ ماحول تھا کہ مرد اپنی بیویوں اور عورتوں اور کو کے ساتھ بہت سختیاں برتتے تھے، ہڈیاں توڑ دیتے. کسی کے ماں باپ کی یہ جرأت نہیں کہ اس میں کوئی بول سکے. ایک کسی لڑکی کے کسی عورت کے باپ کو یہ مت، یہاں تک کہ اگر اس کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کے سسرال والے اس کو اپنے میکے نہیں جانے دیتے، بلکہ اپنے گھر ایک باندی بنا کر گوبر اٹھانے کے لیے اور گھر کی صفائی کے لیے یہی کام لیتے تھے. اسی کام میں اس کو مصروف کرتے. یہ کیفیت تھی. اور عورتوں